एक महीने से ये चरपाई पर था। इस स्ट्रेचर पर इसको बांध कर लाया गया। कि बूढ़ी माँ इस जवान बच्चे को लेकर किस दहलीज पे जाती। जब साइंस से इलाज चला जाता है फिर रूहानियत की तरफ चला जाता है। ये अमर नाम है इसका, हमारा चचा साथ भाई है। एक महीने से ये चरपाई पर था और 18 जनवरी से इसकी ज़ुबान भी बंद थी और बाएं साइड वाली टांग और बाजू भी इसका काम नहीं करता था। आज ये 9 बजे बेहोश हो गया था और इसने इतने ज़ोर से टकरें मारी हैं बेड को कि इसने अपना हाल नहीं छोड़ा। 8 बंदे लगे थे, ये काबू नहीं हो रहा था। इस स्ट्रेचर पर इसको बांध कर लाया गया सरकार के सामने। तो सरकार ने हुक्म दिया इसको कि खोल दो, ये उठ जा। ये खड़ा हो गया, उठ के कुर्सी पर बैठ गया। ये स्ट्रेचर खाली पड़ा है आप लोगों के सामने। अभी इसको कहता है कि कोई बाजू में तकलीफ नहीं है और बोलता भी है। बेटा क्या नाम है तेरा? बाजू ऊपर करो। कितना टाइम से इसकी जुबान बंद थी? 18 जनवरी से। 18 जनवरी से। ये आज क्या हो गया? देता था। 30 हो गई है, बल्कि 30 हो गई है। तो ये इसी स्ट्रेचर पे लेटा हुआ था। तो ये डॉक्टर ने कौन सी मेडिकल रिपोर्ट लगाई हुई थी? इसको कहते थे मोरू की तकलीफ है। इसको मोरू की तकलीफ है। जी। अच्छा, मोरू की तकलीफ है। तो जुबान कितना टाइम बोला, कितना टाइम से नहीं है? 18 जनवरी से। 18। आप सारे लोग इधर ही मौजूद थे जब इसे स्ट्रेचर में लाया गया था? आप खड़ा करें। आपने अपनी आंखों से देखा था? अपने आंखों से देखा था? बस ये मेरा पैगाम है, दरबार अली अब्लावड़ा शरीफ की तरफ से पैगाम है। कुछ लोगों का ख्याल है कुरान के मुनकर हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात के मुनकर हैं कि जिन्नात कुछ भी नहीं होते हैं या कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते या कुछ ऐसा नहीं होता। सारा कुछ मेडिकल होता। अगर मेडिकल होता तो स्ट्रेचर पे था। अल्लाह वालों के पास आया तो उठ के खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह। क्या अब 12 दिन ये मुसलसल स्ट्रेचर पे रहा। मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से जबान भी बंद थी, खा भी कुछ नहीं सकता था, एक साइड में फालिज था, बोल नहीं सकता था, बात सुन नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था। लेकिन यहाँ आकर पहुंचा है तो अल्लाह तबारक ताला ने ऐसा करम किया है, ऐसी मेहरबानी फरमाई है कि अल्लाह ने इसे शफा अता फरमा दी। बात सिर्फ इतनी है, अकल की बात नहीं है। वो कहते हैं अकल यार है सो बेस बदल लेती है, इश्क बेचारा न मुल्ला है न जायद है न हकीम है। बात यह है कि अल्लाह वालों की दलील से याद रखो, जो तुमको अल्लाह वालों की दलील से रोकते हैं ऐसे लोगों का कत्ल करते हैं। और अल्लाह नहीं पसंद फरमाता जो किसी पर जुल्म करे। अब ये देख लें, अब ये बेटा चलो, ये आपके सामने चल रहा है। ये स्ट्रेचर था, ये स्ट्रेचर पे लाया गया था आप लोगों के सामने। रात का 1 बजे का टाइम हो गया, आपके सामने स्ट्रेचर पे लाया गया था। किन बंदों के सामने स्ट्रेचर पे लाया गया था? जरा हाथ खड़ा करो। आप मान चुके हैं ना कि जो ताकत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में है, वो दवाई और जदीद दौर में साइंस में नहीं है। अब जो दरबार अली अब्लावड़ा शरीफ का मुखालिफ है वो कौन है? क्या आप क्या कहते हो, कौन है? ये देखें, बात ये है कि आप समझने की बात है, लम्हा फिक्र है। बात यह है कि जब साइंस से इलाज चला जाता है फिर रूहानियत की तरफ चला जाता है। आप इसके क्या लगते हैं? चचा साथ भाई है मेरे। आप क्या लगते हैं? आप क्या लगते हैं? ये इसकी माँ है बूढ़ी। खुदा रहा ऐसी माँ के आंसू ना लो, क्योंकि ये बूढ़ी देखे, बूढ़ी माँ इस जवान बच्चे को लेकर किस दहलीज पे जाती। कितना टाइम ये स्ट्रेचर पे लेटा रहा। इस वक्त बेटे का काम था माँ को संभालना, अब माँ बेटे को संभाल रही है। अब माँ साथ आई हुई है, कोई गैर नहीं है, माँ साथ आई हुई है। इसलिए रब फरमाता है मुझे सफेद बालू से मुझे याद आ जाती है, लेकिन न जाने वो किस शख्सियत के लोग हैं, किस दिल के लोग हैं, किस ज़मीर के लोग हैं, किस बद ज़मीर के लोग हैं जो अल्लाह वालू से रोकते हैं। इसलिए दरबार अली अब्लावड़ा शरीफ मेरी ज़ात की मुखालफत नहीं हो रही है।
ان بے چالوں کی مخالفت ہو رہی ہے. اب دیکھیں اس کی ماں کتنی خوش ہے. آپ خوش ہیں؟ بہت خوش ہیں. آپ اپنے بیٹے سے دیکھ کر کتنے خوش ہوئے؟ خوش ہیں؟ آپ بیٹے سے ملیں ذرا, دیکھ لیں. اور ہم کتنے نافرمان ہیں. اس مہربان ماں سے 70 گنا زیادہ ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے. اتنا راضی ہے, اتنا مہربان ہے. کاش اگر اس کے کرم فرمائی ہوں, اس کی مہربانی. اس لیے یہ پیغام ہے دربار عالیہ بلاوڑا شریف کے خلاف وہی ہے جس کا تعلق حضور کے کلمے سے نہیں ہے بلکہ قادیانیوں سے یا مرزائیوں سے ہوتا ہے. کیونکہ جو 2 نبیوں کا ماننے والا ہے اس کے لیے کوئی محبت نہیں اس کے دل کے اندر. اس لیے ان ٹاؤٹوں سے, ان ایسے لوگوں سے جو لوگوں کا ضمیر اور خراب کریں, لوگوں سے بچیں. خدا را مجھے کچھ نہیں ہے, نہ تو میں نے مال و دولت کمانا ہے, نہ تو پیسے کمانا ہے. میں رات کی تاریکی ہو یا دن کا اجالا ہو, میں نے تو خدا کے بندوں کی خدمت کرنی ہے. اس کے لیے نہ مجھے پیری اچھی لگتی ہے نہ مریدی اچھی لگتی ہے. بس محشر والے دن رب کہتا ہے کہ تم اہل زمین پہ رحم کرو, عرش والا تجھ پہ رحم کرے گا. مجھے تو محشر کی تلاش ہے کہ محشر والے دن رب مجھے ان گرتے ہوئے آنسو کو جب میں سنبھالوں گا تو رب مجھے میرا معاف فرما دے گا. مجھے تو رب سے معافی چاہیے, مجھے رب کی راضگی چاہیے. بات یہ ہے کہ اپنے ضمیروں کو چند ٹکوں کی خاطر, چند روپیوں کی خاطر اگر کوئی شخص کسی کے ایمان کو لوٹ لیتا ہے تو سوچے یہ بچہ اور کتنا عرصہ اس کی زبان بند رہتی, اور کتنا عرصہ یہ اسٹریچر پہ لیٹا رہا, اور کتنا عرصہ اس کی ڈاکٹر علاج کرتے. اینڈ میں کیا ہوتا؟ یہ موت کے حوالے ہو جاتا, کتنی معذور ہو جاتا. یہ بوڑھی ماں اسے کدھر لے کے جاتی. اس لیے آج درد کی بات ہے, آج مسلمانوں کے اندر سے وہ عشق چھینا جا رہا ہے جو اللہ والوں کے محبت دلا رہے ہیں, حضور کی محبت کا عشق چھینا جا رہا ہے. اس لیے یہ ایک جانی بوجھی سازش ہو رہی ہے دین کے خلاف. نہیں, جو کچھ ہے میڈیکل سائنس کے اندر ہے, اور مجھے میڈیکل سائنس ثابت کرے. اسے اٹھا کر دیکھتا, 12 دن سے اس کی زبان بند تھی, زبان کھول کے دکھاتا. بات یہ ہے سب سے بڑی طاقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں. اور یاد رکھو یہ شرک کی بات ہے, یہ بدعت ہو گئی ہے. ایک بندہ اٹھ کے اپنی ماں سے مل گیا ہے, یہ شرک ہو گیا ہے. اس کو کس نے شفا دی ہے؟ اللہ نے. یہ شرک ہو گیا ہے. نہیں, 12 دن ڈاکٹروں کے پاس لیٹا رہا, وہاں کوئی بدعت یا شرک کی بات نہیں ہوئی, اور یہ شرک کی طرف چلا گیا. میں نے نہیں شفا دی, میرے اللہ نے شفا دی. اللہ نے شفا دی. اس لیے پیغام ہے, اللہ والے آج بھی موجود ہیں. آج بھی صوفی ابا صفا حضرت قبلہ عالم پیر مسجد علی سرکار کی دہلیز پہ فیض کا سمندر جاری ہے. جو وہاں جاتا ہے وہاں سے خالی کبھی لوٹ کے آتا نہیں ہے. اس لیے ہم کسی کہانی یا کہاوت سے نہیں ہیں, بلکہ 300 سال ہو چکے ہیں. پورا ایک شجرہ ہے, پوری ایک نسل ہے. ہر ایک لمحہ, ہر ایک بات کی یہ بغیر چینیوں سے, بغیر پتوں سے, بغیر پھولوں سے یہ پھل نہیں پیدا ہوا, بلکہ ہمارے باپ دادا کی محنتیں. یہ چراغ پتہ نہیں کہاں سے جلے, پھر کہاں کہاں روشنی ہوئی اور کہاں کہاں گرم ہوئے. اس لیے دربار عالیہ بلاوڑا شریف کا یہ پیغام ہے کہ جب تم انسانیت کی خدمت کرتے ہو. رب دیکھیں, رابعہ بصری قلندر نے پیاسی کتیا کے بچے کو پانی پلایا اور رب نے کہا آدھی قلندر ہو. اور جو انسانوں کی زبانیں کھولتا ہے رب اسے بڑا راضی ہوتا ہے, بڑا مہربان ہوتا ہے. بات یہ ہم نے اس دور میں بس صرف چند ٹکے کمانے کے لیے, چند پیسے کمانے کے لیے, چند ٹکوں کی خاطر لوگوں کا ایمان ضائع کرنا شروع کر دیا ہے. جی ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا. لیکن یاد رکھو کئی برسوں سے تم لوگوں کے ایمان خراب کر رہے تھے, لیکن اب آخر خطیب کے سامنے آئے ہو, اب تمہارا نہیں خراب ہوگا ایمان. اب تمہیں پتہ چلے گا کہ آگ کی ضرب ہوتی کتنی سخت ہے. اس لیے میرا پیغام ہے پوری دنیا میں کسی جگہ جس نے بھی آنا ہے جا کر دیکھ لے, اس کو پتہ چلے کہ رب شفائیں کیسے دیتا ہے, رب کیسے مہربانی فرماتا ہے. اللہ کریم حضور کے صدقے سے ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کے دل کے اندر صلح رحمی اور محبت ہے, ان کے راستے میں چلا جو گمراہ ہو چکے. اور یاد رکھو مسلمانوں کی پہچان کیا ہے. مسلمانوں کی پہچان ہے کہ وہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں, صحابہ سے محبت کرتے ہیں, اہل بیت سے عقیدت کرتے ہیں, اور یہ اللہ کا احترام کرتے ہیں. ان میں سے ایک چیز بھی مس ہے, سوچیں وہ کئی سائڈ کا بندہ ہے, اس کا دین سے تعلق کوئی نہیں. یہ پورا مجموعہ ہے, کیونکہ اللہ والوں کی محبت, کیونکہ اللہ کہتا ہے میرے دوست ہیں, میری ان سے محبت ہے. اور کان والا بندہ ہے جو اللہ کے دوستوں کو چھیڑ سکے. اگر دنیا داروں کے دوستوں سے کوئی جنگ کرے تو دنیا دار اسے نہیں چھوڑتے, تو جو رب کے بندوں سے جنگ کر بیٹھے اس کے لیے کیا ہوگا.
اس لیے اولیاء اللہ کا احترام کیا کرو، ادب کیا کرو. اگر تم ادب نہیں بھی کر سکتے ہو تو اپنی زبانوں کو بند رکھا کرو. نہ جانے اس کی جیسے زبان بند ہو گئی کب تمہاری زبان بند ہو جائے گی، پھر تمہاری زبان کھولنے والا تمہیں کوئی ملے گا نہیں. یہ پیغام ہے دربار سے، یہ پیغام ہے. بس میری زندگی کا 2 ہی مشن ہے. ایک تو ایسے دکھی لوگوں کی خدمت، ایسے لوگ جو دنیا داری سے سارے لوگوں سے پریشان حال ہو کر آتے ہیں، یا پھر تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا. بس یہی میری زندگی کا مشن ہے، کیونکہ اس سے میرا رب راضی ہوگا اور حضور کی تاجدار ختم نبوت کی بات کرنے سے قبر میں حضور کا دیدار ہوگا. یہی حکومت ہے، یہی بادشاہی ہے، یہی خدا کا کرم ہے، یہی مہربانی ہے. دعا کریں میری ہمت سلامت رہے. انقرا کی آندھیوں پہ بھاری ہے. اللہ حضور کے صدقے سے کرم فرمائے، امت مسلمہ کے اندر درد پیدا کرے، محبت پیدا کرے، اولیاء اللہ کا ادب پیدا کرے. آج اولیاء اللہ کا ادب نکار رہے ہیں، بدگمانی کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو کم دن تھے یزید کے. حسین آج بھی ہے، کل بھی رہے گا، محشر میں بھی حسین ہے. حسین ہے. اس لیے جو راہ حق پہ چلتے ہیں وہ کسی سے ڈرا نہیں کرتے ہیں. ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر چلتے ہیں، کسی دکانداری کی نام سے نہیں چلتے، بلکہ نام خدا سمجھ کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. اور جب کوئی بھی نام خدا سمجھ کے کرتا ہے تو اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے. پیغام ہے دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے، کوئی خلیفہ نہیں ہے. کوئی اگر دربار عالیہ بلاوڑا شریف کے طرز پہ کوئی آپ کو دم ڈالتا ہے وہ جھوٹا ہے، اس سے کوئی دربار کا تعلق نہیں ہے. نہ اس کے پاس جانا اس لیے نہیں جانا کہ یہ طریقے ڈھونڈ رہے ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کے پاس نہ جایا کریں، یہ ایمان کو ضائع کرتے ہیں. اس کے لیے کیا ہوتا ہے اور میں بتاؤں اس دم کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے. 22 سال ہو گئے مجھے تاریخ راتوں میں جاگتے ہوئے، 22 سال ہو گئے مجھے وضو میں، 22 سال ہو گئے دل لالچ سے پاک ہے، 22 سال ہو گئے نظر کے اندر حیا ہے. اتنا لمبا. اس لیے بھوک اس دم سے اسی لیے ڈرتے ہیں. کئی لوگوں کو اس دم سے بہت پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے. اس دم کے اندر کمال ہے، یہ منافقوں کو جلا دیتا ہے اور مومن پر رحمت بن کے آ جاتا ہے. اس لیے اپنے دل کے اندر یقین رکھے اللہ پاک حضور کے صدقے سے کرم فرمائے، پوری امت مسلمہ پر خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے. اللہ پاکستان میں کرم اور مہربانی فرمائے. آمین. الحمدللہ. آمین 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 آمین.